السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفسہ ونفخہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا علما والحقنا بالصالحين۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ ربي تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وعجب دعوتنا واسلل سخيمة صدرنا۔ اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وكل حاجات المسلمين والمسلمات۔ اللهم اشفنا ومشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص ومن سيء الاسقام یا رب العالمین۔ اللهم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همنا وغمنا۔ اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وكل حاجات المسلمين والمسلمات۔ اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين۔ اللهم اعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم اعز الإسلام والمسلمين في كل مكان۔ اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ انشاءاللہ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 آج ہمارا لیسن جو ہوگا وہ آیت نمبر 135 سے 148 تک ہوگا انشاءاللہ۔ لفظی ترجمہ، والذین اور وہ لوگ، اذا فعلوا جب وہ کر بیٹھیں، فاحشتاً کوئی بے حیائی کا کام، او ظلموا یا وہ ظلم کر بیٹھیں، انفسہم اپنے آپ پر، ذکر اللہ تو فوراً سب یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا لذنوبہم
فاستغفروا پس وہ معافی مانگتے ہیں، لذنوبہم اپنے گناہوں کی، وَمَن یغفر اور کون معاف کر سکتا ہے، ذنوب گناہوں کو، الا اللہ اللہ کے سوا، وَلَمْ يُصِرُّوا اور نہیں وہ سب اصرار کرتے، علی اس پر جو ما فعلوا ان سب نے کیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ سب جانتے ہیں، اولئک یہی لوگ، جزاؤہم ان کی جزا، مغفرۃ بخشش ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجنات اور باغات ہیں، تجری بہتی ہوں گی، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ونعما اور بہت ہی اچھا ہے بدلہ، عاملین اجر العاملین کام کرنے والوں کا، قد خلت یقیناً گزر چکے ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، سنن بہت سے واقعات، فسیرو پس تم چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظرو اور دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبت المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا، ھذا یہ بیان واضح بیان ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے، ولا اور نہ، تاہنو تم سب ہمت ہارو، ولا تحزنوا اور نہ تم سب غم کرو، وانتم الاعلون اور تم سب ہی غالب ہوگے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم سچے مومن، یمسسکم اگر پہنچا ہے تمہیں شکست کا غم، کرہن صدمہ، فقط تو یقیناً یا تحقیق، مسل قوما پہنچ چکا ہے کافر قوم کو بھی، کرہن صدمہ، مثلہ اس جیسا، وتلک الایام اور یہ دن، نداولھا ہم بدلتے رہتے ہیں انہیں، بین الناس لوگوں کے درمیان، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اور وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ اور وہ بنانا چاہتا ہے، منکم تم میں سے، شہداء کچھ کو شہید، واللہ اور اللہ تعالیٰ، لا يحب الظالمین نہیں پسند کرتا ظالموں کو، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ اور اس لیے بھی تاکہ وہ چھانٹ لے اللہ ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور وہ ملیا میٹ کر دے کافروں کو، ام حسبتم کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، ان تدخلوا الجنت یہ کہ تم سب داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما اور ابھی تک نہیں، یعلم اللہ ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے یا معلوم کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جاہدو جنہوں نے جہاد کیا، منکم تم میں سے، ویعلم الصابرین اور اس لیے کہ وہ ظاہر کر دے یا معلوم کر لے صبر کرنے والوں کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کن تم تھے تم، تمنونا تم سب تمنا کرتے، الموت موت کی، من قبلی اس سے پہلے، ان تلقوہ یہ کہ تم سب کو وہ نصیب ہو یا تم اسے ملو، فقد رأیتموہ اور پس تحقیق تم نے دیکھ لیا اسے، وانتم تنظرون اور تم سب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، وما محمد اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا رسول مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل تحقیق گزر چکے ان سے پہلے بھی بہت سارے رسل، افا اماتا پس اگر وہ وفات پا جائیں، او قتلا انقلبتم یا شہید کر دیے جائیں،
کلب تم، کیا تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل، ومن ینقلب، اور جو کوئی پھر جائے، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ، تو ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکے گا اللہ کا، شیئن، کچھ بھی، وسیجزی اللہ، اور ان قریب اللہ تعالی بدلہ دے گا شاکرین، شکر گزاروں کو، وما کان لنفس، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے، کسی جان کے لیے کوئی اختیار، ان تموتا، یہ کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، کتاباً، لکھا ہوا ہے، مؤجلاً، مقررہ وقت، ومن یرد، اور جو کوئی چاہے، ثواب الدنیا، بدلہ اپنے اعمال کا دنیا میں، نؤتی ہی، ہم دے دیتے ہیں اسے، منہا، اس دنیا میں سے، ومن یرید، اور جو کوئی چاہتا ہو، ثواب الآخرتی، آخرت کا بدلہ، نؤتی ہی، تو ہم دیں گے اسے، منہا، اس آخرت میں سے، وسنجزی الشاکرین، اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو، وکعین من نبی، اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں، قاتل معہ الربیون، جہاد کیا ان کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے، کثیر، بہت سے، فما وہنوا، تو نہ پس انہوں نے ہمت ہاری، لما، اس پر جو، اصابہم، مصائب انہیں پہنچے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا، اور نہ ہی وہ کافروں سے دبے، واللہ، اور اللہ تعالی، یحب الصابرین، پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو، وما کان قولہم، اور نہیں تھا ان کا قول، ان کی بات، الا، مگر، ان قالوا، یہ کہ کہا انہوں نے، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، واسرافنا، اور ہماری زیادتیوں کو، فی امرنا، ہمارے کام میں، وثبت، اور مضبوط رکھ، اقدامنا، ہمارے قدم، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، فآتاہم اللہ، پس دیا انہیں اللہ نے، ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، وحسن ثواب الآخرہ، اور بہترین اجر آخرت کا بھی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، محبت رکھتا ہے نیکی کرنے والوں سے۔ تلاوت سنتے ہیں اس کی۔ ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ فی السراء والضراء خوشی میں اور تنگی میں والکاظمین الغیظ اور وہ پی جانے والے ہیں غصے کو والعافین عن الناس اور معاف کر دینے والے ہیں لوگوں سے واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. پچھلی آیت میں ہم جنت کا ذکر پڑھ رہے تھے کہ جنت جس کا عرض جو ہے
وہ زمین آسمان جتنا ہے، عدت للمتقین جو کہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اللہ رب العزت آگے پرہیزگاروں کی جو ہیں وہ صفات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان میں کیا کیا صفتیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں تو ہمیں پتہ چلے کہ واقعی یہ صفتیں اگر ہمارے میں پائی جاتی ہیں تو ہم تقویٰ کے کسی درجے کو پہنچ سکتے ہیں۔ تو جانتے ہیں وہ کون کون سی صفتیں ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے ان کی مینشن کی ہیں یہاں پر۔ وہ لوگ جو ینفقون، خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی، یعنی صدقہ اور خیرات کرنے والوں کی فضیلت جو ہے وہ یہاں پر بیان ہوئی ہے، کیونکہ خرچ کرنے سے معاشرے میں جو ہے وہ تعاون ہوتا ہے، اور باہمی جب تعاون حاصل ہوتا ہے تو معاشرے پر اس چیز کا بڑا اچھا اثر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ چوری ڈکیتی سے جو ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے اسلامی نظام معیشت جو ہے وہ اس کی جو ہے معیار جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، کیونکہ انسان کو فراغی کے ایام میں اس میں کیا ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، اس کو مان ہوتا ہے، اس کو، کیونکہ ہر انسان کی ضرورتیں تو پوری نہیں ہوتی، اس کے اندر طمع ہوتا ہے، لالچ ہوتی ہے، اور پھر تنگ دستی کی حالت میں وہ کہتا ہے میرے پہ تو اب صدقہ ہے ہی نہیں، میں تو صدقہ لینے والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تنگی ہے، خوشحالی ہے، دونوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت ہی اللہ رب العزت کو پسند ہے، کیونکہ یہ ایسی صفت ہے خرچ کرنا جو کہ انسان کے اندر تقوی اور خوف الہی کو جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے مالک حقیقی کے احکامات کو جو ہے وہ ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، جس کا نتیجہ معاشرے میں کیا ہوتا ہے، باہمی اتفاق محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اسلامی معاشرے میں انفاق فی سبیل اللہ پر جو ہے وہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق اپنے رب کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ خرچ کرے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ دست غریب مسلمانوں کو بھی صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، تم صدقہ دے کر جہنم کی آگ سے بچو، خواہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ کتنے کا آ جاتا ہوگا، ایک کھجور کی قیمت جو ہے وہ کیا ہوگی۔ تو انسان جو ہے اتنا بھی اگر اللہ کے راستے میں دے کر آگ سے بچنا چاہتا ہے تو وہ لازمی بچے، اگر اس کے پاس بہت زیادہ رقم نہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کشائش دی ہے اس کے مطابق خرچ کرے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تو افضل صدقہ جو ہے وہ کون سا ہے، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب اور تنگ دست لوگوں کے صدقے کو افضل صدقہ قرار دیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کہ جن کے پاس پیسہ نہیں لیکن پھر بھی وہ اللہ کی محبت میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں، ان کا صدقہ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ جو ہے وہ افضل ہے، آپ نے فرمایا کم مال والے کا صدقہ افضل ہے، اور شروع ان سے کرو جو تمہاری کفالت میں ہیں، یعنی اپنے گھر سے جو ہے وہ صدقے کا آغاز کرو۔ تو جو مرد کی کفالت میں ہیں ان کو کھلانا پلانا یہ بھی مرد کا جو ہے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے۔ تو کم آمدن والے شخص کا صدقہ جو ہے وہ زیادہ افضل جو ہے وہ قرار دیا ہے، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ اپنی خواہشات پر قابو کر کے پھر بھی اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے تو اس کو اس کے خرچ کرنے پر جو ہے وہ زیادہ اجر و ثواب کی جو ہے وہ خوشخبری جو ہے وہ سنائی گئی ہے حدیث میں، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجر و ثواب کے لحاظ سے ایک درم 1,00,000 درموں پر سبقت لے گیا۔ ایک درم کہاں اور 1,00,000 درم،
تو ایک شخص نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بہت مالدار تھا، اس نے اپنے بہت سارے مال میں سے 1,00,000 درم کا صدقہ کیا، لیکن دوسرے شخص کے پاس صرف 2 ہی درم تھے۔ اس نے 1 درم یعنی آدھا مال صدقہ کر دیا، لہٰذا یہ آدھا مال صدقہ کر کے وہ اجر و ثواب میں آگے نکل گیا۔ اس کے پاس تھے ہی 2 روپے، اس نے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دے دیا، سمجھو اس نے آدھا مال ہی اپنا اللہ کے راستے میں دے دیا، تو اس شخص کا صدقہ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اب جیسے کہ ہمارے معاشرے کا کانسیپٹ کیا بنا ہوا ہے کہ جو غریب ہیں وہ تو اپنے آپ کو اس چیز سے بری سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ضروریات پوری کریں کہ صدقے خیرات کریں، لیکن نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ تم تنگی میں ہو، خوشحالی میں ہو، اللہ کے راستے میں جتنا بھی ہو سکے جو ہے وہ خرچ کرو، چاہے وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر جہنم کی آگ سے بچو۔ یعنی اللہ کے ہاں تو اللہ جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ کوانٹٹی نہیں دیکھتے، ہماری کوالٹی دیکھتے ہیں، ہمارے دل کی نیت کیا ہے، کیونکہ تھوڑے میں سے تھوڑا، زیادہ میں سے زیادہ خرچ کرو، جتنا بھی ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے۔ اور ہمیں روز جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہر روز جو ہیں وہ 2 فرشتے اترتے ہیں اور صدقہ کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اور دے، اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا اس کا پہلا مال بھی جو ہے وہ سلب کر لے۔ تو فرشتوں کی دعائیں لینے کے لیے ہمیں روز جو ہے وہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا چاہیے، چاہے وہ مالی طور پر ہو یا کھانے کی صورت میں ہو یا کسی کو کچھ پڑھا دیا یا کسی کو کچھ سکھا دیا، کیونکہ ایک مسکراہٹ بھی کیا ہے، اپنے مسلمان بہن کو مسکرا کے دیکھ لیا، کسی کو اچھی بات بتا دی تو یہ بھی صدقے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ نے دولت دی ہوئی ہے تو دولت سے بھی صدقہ کریں، اگر علم دیا ہے تو علم سے صدقہ کریں، جو بھی ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ہمیں ان سے صدقہ کرنا ضروری ہے، یعنی ہماری ہر چیز کا جو ہے وہ صدقہ نکلنا چاہیے۔ جیسے کہ ہم اشراق کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے روز صدقہ کرنے سے ہمیں روز فرشتوں کی دعائیں لینی چاہیے۔ اب یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں کہ ہم اتنا تھوڑا سا صدقہ کس کو دیں جا کے، نہیں، آپ اپنے گھر میں ہی ایک چیریٹی باکس بنائیں تاکہ آپ کے بچوں کو بھی اس چیز کا پتہ ہو کہ ہم نے اس میں صدقہ خیرات ڈالنا ہے، اور اس میں جو ہے وہ بچوں کے ہاتھوں سے بھی ڈلوائیں اور خود بھی ڈالیں تاکہ ان کو بھی صدقہ کرنے کی عادت پڑے، اور جب وہ اکٹھا ہو جائے تو پھر کسی کو جو ہے وہ دے دیں، پاکستان بھیج دیں، یا یہاں پہ بھی چیریٹی لینے والے اب تو بہت سارے جو ہیں وہ ادارے بن گئے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ آپ چیریٹی کر سکتے ہیں، زیادہ اور بھی زیادہ ہے تو مسجد میں ڈال دیں، مسجد کو بھی صدقہ لگ جاتا ہے، لیکن فرضی صدقہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے متقین کی یہاں پہ ہمیں بتائی ہے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اس کو غصہ تو ہر وقت ہی آتا رہتا ہے، غصہ جو ہے وہ انسان کی ایک فطرت میں جیسی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کم غصہ آتا ہے، لیکن ہمیں بات بات پہ جو ہے وہ غصہ بہت آتا ہے، تو غصے کو کنٹرول کرنا بھی ایک بہت بڑی صفت ہے، اور یہ صفت انسان کو متقی بنا دیتی ہے، جو انسان اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ ہماری تو یہ حالت ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایک بات کہہ دے اور وہ ہماری نفس کے خلاف ہو، ہماری خواہش کے خلاف ہو، تو ہمیں اتنا غصہ آتا ہے، وہ ایک کہتا ہے اور ہم اسے 20 کر کے جو ہیں پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے، لیکن نہیں، اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو آپ کی شیان خلاف تھی، تو اس کو کیا ہے کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو ضبط کرنے کا جو ہے وہ طریقہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے کہ غصے کو پی جاؤ، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، لیکن بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو رکھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بہت یاد رکھنے والی ہیں، ہمارے عمل کی چیزیں ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ قرآن کا تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے عمل کی دعوت دے رہا ہے،
لیکن ایسی چیزیں جو کہ ہمارے تقوی میں اضافہ کرتی ہیں ان کو تو ہمیں فنگر ٹپس پہ جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ تقوی ہمارے اندر اگر صبر پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اگر کسی کی بات کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو غصے کو جو ہے وہ قابو رکھنا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصے کا اظہار کرنے کی طاقت کے باوجود اس کو پی لیا، یعنی اس کے اندر طاقت تھی کہ وہ اپنا اظہار کر لیتا غصے کا، تو اسے پی لیا تو اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت تمام مخلوقات کے سامنے بلا کر اختیار دے گا، جس حور کو چاہو اس کو اپنے لیے منتخب کر لو۔ سبحان اللہ۔ تو انسان جو ہے وہ غصہ کس پر نکالتا ہے؟ یعنی انسان جو ہے وہ کمزور لوگوں پر جو ہے وہ غصہ نکالتا ہے۔ جیسے شوہر ہے، اس کو پتا ہے میری بیوی کمزور ہے تو وہ اپنا سارا غصہ جو ہے وہ اپنی عورت پر نکال دیتا ہے، اور عورت جو ہے وہ کبھی اپنے مرد پر غصہ نہیں نکال سکتی، اسے پتا ہے کہ یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا حاکم ہے، وہ اس پر نہیں نکالتی۔ اور وہ اپنے بچوں کو جب کمزور سمجھتی ہے تو پھر بچوں کی جو ہے وہ خبر لیتی ہے اور پھر سارا غصہ جو ہے ان پر نکال دیتی ہے۔ تو نہیں، غصے پر جو ہے وہ قابو پانا ہے۔ بعض ہم میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، یعنی غصے پر اگر قابو پا لے، یہ اس میں یہ نہیں بات کہ اگر غصے پہ قابو پا لیا ہے، کسی کی بات کو برداشت کر لیا ہے تو دل میں اس کے بارے میں میل جو ہے وہ رکھی جائے، نہیں، اس پھر تمام میلوں کو جو ہے وہ دور کر دینا ہے اور غصہ کرنے سے جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اس نے بار بار وصیت کے لیے کہا، یعنی اس نے اس بات کو معمولی سمجھا اور بار بار وصیت کرنے کے لیے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ اسے یہی فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، یعنی کسی بات پہ جو ہے وہ غصہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ غصہ جو ہے وہ بہت ساری بھلائیوں سے انسان کو دور کر دیتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا ہمیں بتا رہے ہیں متقین بننے کے لیے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا، یعنی اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا۔ متقین کی صفت میں ایک بات یہ بھی شامل ہے، یعنی اگر ہم اپنے آپ کو تقوی کی لسٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری عادات جو ہیں وہ ہمیں اپنانی ہوں گی اور پھر ہم متقین کی صفت میں آ سکتے ہیں۔ اور پھر مخلوق کو معاف کرنا، یعنی جب انسان اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے اور پھر لوگوں کی بھلائی کے لیے ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے اور پھر اللہ کی خاطر لوگوں کے قصور بھی وہ معاف کر دیتا ہے، یہی خوبی ان کے اخلاق کی بلندی کی ہوتی ہے۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو اللہ رب العزت جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں کی حقیقت پر میں قسم اٹھاتا ہوں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، 3 باتوں پر میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حدیث میں اس طرح بھی ہے کہ اسے یاد کر لو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے انسان کا مال جو ہے وہ کم نہیں ہوتا۔ ظاہر میں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے پیسے تھوڑے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور نمبر 2، جس پر ظلم اور زیادتی کی گئی اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ اگر کسی پر ظلم اور زیادتی ہو گئی ہے، کسی مسلمان نے دوسرے نے کر دیا، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے صبر کیا، اللہ اس کی عزت کو بڑھا دے گا۔ نمبر 3، جس نے بغیر ضرورت کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا، اللہ تعالیٰ اس پر تنگ دستی کا دروازہ جو ہے وہ کھول دے گا۔ تو درگزر کرنا، کسی کو معاف کر دینا، یہ بہت بڑی صفت ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کو تو معاف کر سکتا ہوں جس کی اس کے ساتھ کبھی ناراضگی ہوئی ہوتی ہے، یا بعض ایسے پھر لوگوں کے ساتھ ناراضگی ہو جاتی ہے یا ایسی انبن ہوتی ہے کہ ان کو کبھی ساری زندگی وہ معاف نہیں کرتے۔ تو جو کسی کو معاف نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس انسان کو بھی معاف
نہیں کرتے، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں قرآن عزیز میں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، درگزر کریں۔ اے ایمان والوں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے رسول درگزر سے کام لو، عفو و درگزر سے کام لو، اعمال صالحہ کا حکم کرتے رہیں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ تو دیکھیں قرآن جو ہے وہ کتنا پیارا اللہ کا کلام ہے، کتنا اپنے اندر جو ہے وہ ٹھنڈ رکھتا ہے، پڑھ کے انسان کا ایمان جو ہے وہ کتنا تازہ ہوتا ہے، اور کتنی اس کو اپنے اندر جو ہے وہ گلٹیاں فیل ہو رہی ہوتی ہیں کہ میرے اندر بھی ایسی خصوصیات ہو جائیں جو کہ ہمارا رب پسند کرتا ہے۔ تو جتنی ٹھنڈ قرآن کے اندر ہے، اللہ ہم سب پڑھنے والوں میں بھی اتنی ہی ٹھنڈ کو جو ہے وہ پیدا کر دے، اللہ ہمارے ظرف جو ہیں وہ بڑے کر دے، کیونکہ ہم چھوٹے ظرف کے مالک ہیں، انسان ہے نا، چھوٹا ظرف رکھتے ہیں، اتنا بڑا ظرف ہمارے پاس نہیں ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیں، غصے کو پی جائیں، اور پھر اللہ کی مخلوق کو جو ہے اس کے ساتھ پھر اچھا سلوک کریں، پھر لوگوں کے ساتھ ویسے کے ویسے ہو جائیں جیسے پہلے ہیں۔ ظرف کو بڑا رکھنا چاہیے، اپنے نفس کو اس چیز پر جو ہے وہ مجبور کرنا چاہیے کہ نہیں، میں نے اپنے نفس کو اسی طرح ڈھالنا ہے جس طرح کہ میرے رب نے مجھ سے تقاضا کیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جب کر لیتے ہیں بے حیائی کے کام، وظلموا انفسہم، اور ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنے نفسوں پر، ذکر اللہ، تو یاد کر لیتے ہیں اللہ کو، فعلوا کا روٹ فاعل لام ہوگا، ظلموا ظالمیم، انفسہم نفس کی جمع ہے، ذکر اللہ ذکر کرتے ہیں، ذاکاف را، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ جنہوں نے ایسے بے حیائی کے کام کیے یا اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اللہ رب العزت اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ ذنوب کی، ذنب کی جمع جو ہے وہ ذنوب ہے، زانون با، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے پر قادر نہیں ہے۔ وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور نہیں وہ اڑتے یا اصرار کرتے اس بات پر جو انہوں نے کیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کی صفت، تقوی والوں کی صفتیں یہ بھی ہیں کہ جب وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں یا کسی پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ان کو جو ہے وہ اس کی طرف وہ مائل ہو جاتے ہیں، فوراً اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ مانگتے ہیں۔ تو گناہوں کو اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو ہمارا رب ہی جو ہے وہ معاف کرے گا۔ غین فارا اس کا روٹ ہوگا، یغفر کا، سوائے اللہ تعالیٰ کے، ولم یسروا، اور نہیں وہ اصرار کرتے، یعنی اڑتے نہیں ہیں اس بات پر، اپنے گناہ کا اقرار کر لیتے ہیں، کیونکہ اقرار کرنے والا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے، جو اپنے گناہ کا فوراً جو ہے وہ اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی، تو مجھے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہیں۔ علامہ فعلوا، جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون، اور وہ اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، اولئک جزاؤہم، یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ کیا ہے؟ مغفرت ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، سبحان اللہ، ان کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو معاف کر دے گا، ان کے عیبوں کو ڈھانپ لے گا۔ غفر کا معنی ہوتا ہے، غفر کا لفظ جو ہے وہ ہیلمٹ جس کو کہتے ہیں ہم، جو سر کو ڈھانک لیتا ہے، یہ وہی غفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارے عیبوں کو، ہمارے گناہوں کو کوئی ڈھانپ ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں بھی پردہ پوشی فرمائے اور آخرت میں بھی ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما کر ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو دنیا میں بھی کسی کے سامنے نہ کھولنا، اور قیامت والے دن بھی پوری مخلوق کے سامنے نہ کھولنا۔ وجنات، اور باغات، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، ان کا بدلہ کیا ہے؟ مغفرت، اور ان کو باغات ملیں گے۔ کیسے باغات؟ جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے،
وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. یعنی عمل کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. عمل سے ہی انسان کی جو ہے وہ زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو عمل کے بغیر جب انسان عمل نہیں کرے گا تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جب تک امتحان کی تیاری نہیں ہوتی اس وقت تک انسان جو ہے وہ اپنے پیپر میں فیل ہی رہتا ہے. جب وہ اس کی تیاری کر لیتا ہے تو اللہ جو دیکھنے والا ٹیچر ہوتا ہے وہ بھی اس کو اس پر جو ہے وہ تھوڑی نظر ثانی کر لیتا ہے کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ایسا ہے جو کہ ہمیشہ محنت کرتا رہا ہے. اگر چلو اس کی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو گئی ہے تو وہ اس کو پاس کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت بھی ہماری محنت کو دیکھیں گے، ہماری کوشش کو دیکھیں گے قیامت والے دن کہ ہم نے کس کے لیے کوشش کی. کیونکہ انسان کوئی پرفیکٹ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی نیکیاں اتنی کم جمع کر لے کہ اس کی بنا پر وہ جنت میں چلا جائے. نہیں، نیکیاں تو انسان کی اتنی تھوڑی ہیں کہ وہ جنت میں داخلہ تو اس کو اللہ کی رحمت سے ہی ملے گا، لیکن درجات کی بلندی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوگی. تو اللہ تعالی ہمارے عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل جو ہے، ہماری کوشش جو ہے وہ کس کے لیے ہے، دنیا کے لیے یا کہ آخرت کے لیے، اللہ کے دین کو فروغ دینے کے لیے یا دنیا کے جو ہیں غلط ملت کام کرنے کے لیے، یا ہماری کوشش اللہ کو منانے کی ہے یا اس کو ہمیشہ ہم ناراض ہی کرتے رہتے ہیں. نہیں، اللہ رب العزت نے اس دن ہماری کوشش دیکھنی ہے. تو ہماری کوشش دیکھ کر اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل دیکھے گا اللہ رب العزت. نعم اجر العاملین، کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو بھی اسی زمرے میں داخل کر لے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں جنتوں میں داخلہ دے دے. آمین. اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ رب العزت ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. قد خلط من قبلکم سنن، تحقیق گزر چکے تم سے پہلے بھی بہت ساری قوموں کے واقعات، یہ حالات جو ہیں وہ گزر چکے ہیں. فسیرو فی الارض، پس سیر کرو زمین میں، فانظرو اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا، مکذبین جو کہ جھٹلانے والے تھے. کاف زابا اس کا روٹ ہوگا کذب سے. ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدم و موعظۃ، اور ہدایت اور نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. تو پچھلی آیات میں ہم پڑھ رہے تھے کہ متقین کو ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت کا اہل قرار دیا، اور پھر ان کی بعض صفات ہمیں ابھی ہم اس کا ذکر کر کے آئے ہیں، پڑھی ہیں ہم نے. اللہ ہمارے اندر بھی وہ صفات جو ہیں وہ پیدا کر دے. اور پھر وہ جب اپنی بخشش طلب کرتے ہیں تو ان کو اچھے انجام کی اللہ رب العزت جو ہیں وہ خوشخبری سنا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ رسولوں اور جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں آسمان سے اتاری ہیں ان کی تکذیب اور تحریف کرنے والوں کو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں وہ وارننگ دے رہے ہیں کہ پہلی قوموں نے جو سرکشی اور نافرمانی کی تھی ان لوگوں کے انجام کو دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو، اور زمین میں چل پھر کر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. فسیرو فی الارض، سیر کرو زمین میں، زمین میں سیر کر کے دیکھو. فانظرو اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. یعنی وہ قومیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی بات کو جھٹلایا، جنہوں نے پیغمبروں کی جو تھا وہ دعوتوں کو جھٹلایا، ان کا انجام کیا ہوا. کیونکہ کتابوں میں تحریف انہی لوگوں نے کی جنہوں نے اپنی خواہشات کو جو تھا وہ مقدم رکھا، اللہ کے دین پر اپنی خواہشات کو مقدم رکھا. اس میں ہمارے لیے بھی لیسن ہے، ہم اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں، کہیں ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے دین پر جو ہے وہ اللہ کے احکامات پر مقدم تو نہیں رکھتے. اگر ہماری خواہشات اللہ کے دین سے مقدم ہیں تو پھر ہمارا انجام بھی جو ہے جو ان لوگوں کا ہوا ہے ہم بھی ان باتوں سے بچ نہیں سکتے.
کیونکہ جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو اس کی اپنی خواہش، اس کی اپنی مرضی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ میرا دل نہیں کرتا کہ یہ میں کام کروں، نہیں، جو اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، اس کو تو من و ان ماننا ہی ماننا ہے۔ تو وہ لوگ جو تھے، جو پہلے لوگ تھے جنہوں نے تحریفیں کی اور تکذیبیں کی اللہ کے نبیوں کی اور کتابوں میں جو تھی تحریف کی، وہ بڑے طاقتور لوگ تھے، اور انہوں نے پھر جو کام کیے اس میں انہوں نے نبیوں کا مذاق بھی اڑایا، نبیوں کے ساتھ مقابلے کیے۔ تو اسلام پر جو تھیں طرح طرح کی آوازیں جو تھیں وہ کسیں، یہ کوئی حیرت والی بات نہیں، کیونکہ ہر قوم میں یہ باتیں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں۔ اصل حیرت اور تعجب جو ہے وہ پہلے لوگوں کے انجام سے عبرت نہ حاصل کرنا ہے۔ بڑی اہم بات ہے کہ انسان پہلے لوگوں کے انجام اور سے جو ہے وہ عبرت حاصل نہ کرے تو پھر اس کی عقل جو ہے وہ بھی بہت تھوڑی ہے۔ اگر ہم پہلے لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے، ویسے ہی طریقے اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے تو نبی کی دعا تھی کہ اللہ میری قوم کو آسمانی عذاب سے جو ہے وہ ہلاک نہ کرنا، تو جس کا نتیجہ جو ہے وہ ہم ابھی دنیا پہ رہ رہے ہیں، دنیا میں چل پھر رہے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال تو ان سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ تو اگر ہم ان کے انجام سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے تو پھر ہماری عقل جو ہے وہ سمجھیں سلامت نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جب ایسے کام کیے تھے، برے کام کیے تھے، جو ہمارے اندر وہ ساری خامیاں ہیں جو کہ ان میں ایک ایک پائی جاتی تھی، تو اللہ رب العزت کو ان پر اتنا غصہ آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے نام و نشان جو تھے وہ صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیے، اور پھر باقی لوگوں کے لیے جو تھا وہ عبرت کا مقام بنا دیا، تاکہ لوگ چل پھر کر زمین میں ان لوگوں کا انجام دیکھیں، کیسے ان کے گھر ویران ہو گئے، ان کے کنویں، ان کے محل کیسے ویران پڑے ہوئے ہیں، جن کو کوئی آباد کرنے والا نہیں، جس میں وہ بڑے فخر کے ساتھ اور بڑے عیش و آرام کے ساتھ رہتے تھے، لیکن آج وہ سب کچھ اجڑ کے جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اگر ہم بھی ان کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے تو سمجھیں کہ ہم ان سے بھی پھر گئے گزرے لوگ ہیں۔ جیسے کہ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ ہلاک کیا اور برباد کیا، فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، چنانچہ قوم سمود کو کڑک یعنی زلزلے سے جو تھے وہ ہلاک کیے گئے۔ استغفر اللہ، زلزلہ کتنی بری چیز ہے۔ ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ مراکو میں جو زلزلہ آیا، کیسے اس نے بستی کی بستی جو تھی وہ ساری اجاڑ کر رکھ دی، اور ان لوگوں پر جو زلزلہ آیا تھا وہ تو بہت بھاری تھا، اور پھر ان کو کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے چھوٹے عذاب دکھا کر ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان کو پھر وہی سائنس پہ معمول کر کے کہ یہاں زمین کی پٹیاں تھیں وہ ہل گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ہم اپنے آپ سے اللہ کا خوف جو ہے وہ ختم کر لیتے ہیں۔ تو عذاب زلزلہ جو ہے وہ اللہ کے عذاب کی ایک بہت بڑی قسم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ مختلف مخلوقوں پر لا کر ہمیں جھنجھوڑتے ہیں۔ جیسے کہ پچھلے سال، اسی سال کی بات ہے، جب ترکی میں جب زلزلہ آیا، اور وہ کتنا ہولناک زلزلہ تھا، اور کتنے لوگ جو تھے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اللہ معاف کر دے، اللہ ہمیں ایسے عذابوں سے بچائے۔ ہم تو اس چیز کو دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن وقتی طور پر ڈر جاتے ہیں، پھر بعد میں ہمارے کام ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں، وہی نافرمانیاں، وہی اللہ کے ساتھ بغاوت، وہی اللہ کے حکموں کی نافرمانی، سارا کچھ۔ اور قوم عاد کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، عاد کو ہم نے یخ، تند و تیز ہوا کے ساتھ جو تھی، جو حد سے بڑی ہوئی آندھی تھی، تباہ و برباد کر دیا، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مکمل چلائے رکھی، اور اسی طرح وہ تباہ و برباد ہو کر پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے تنے ہوں۔ اللہ اکبر! کیونکہ وہ لوگ اتنے قد آور تھے، اتنے لمبے تھے، اتنے مضبوط تھے، لیکن ان کو یخ آندھی نے جو تھا وہ تباہ و برباد کیا، جو کہ کتنے دن چلتی رہی؟ 7 راتیں 8 دن تک وہ ٹھنڈی یخ بستہ ہوا چلتی رہی،
اور جب وہ مر گئے سارے کے سارے تو ایسے لگتا تھا جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اتنے قد اتنے لمبے لمبے تھے ان کے، اور ان میں سے ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑا۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تو دیکھتا ہے ان میں سے کوئی باقی رہ گیا ہو؟ کوئی بھی باقی اللہ رب العزت نے نہیں چھوڑا۔ پھر آگے قوم نوح تھی، قوم نوح کا بھی عذاب جو تھا وہ سب کو پتہ ہے کہ ان کا پر جو تھا وہ طوفان آیا تھا پانی کا، تو کیسے زمین نے بھی اپنا پانی جو تھا وہ باہر پھینکا، اور آسمان سے بھی بارش جو تھی وہ برسی۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مخاطب ہو کر یہ بات کہی تھی، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، آپ ایک کشتی بنائیں ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق، اور ظالموں کے متعلق مجھ سے کوئی بات یعنی سفارش اور مہلت کی کوئی بات نہ کرنا، یقیناً وہ سارے غرق ہو کر ہی رہیں گے۔ اور نوح علیہ السلام کا واقعہ، عاد، سمود، سب کے واقعے ہمیں قرآن میں بار بار ملتے ہیں۔ پھر قوم لوط پر جو عذاب آیا وہ ان کی کرتوتوں کی بنا پر عذاب آیا کہ وہ کیا گندے کام کرتے تھے، اور ان پر اللہ نے کیسے عذاب بھیجا، ان پر پتھروں کی بارش جو تھی وہ برسا دی، استغفر اللہ، ان پر پتھروں کا عذاب جو تھا وہ آیا۔ ہر انسان کو جو پتھر لگتا تھا وہ ایک گولی کی طرح لگتا تھا، بلٹ جیسے ہوتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو تھا وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اللہ نے مجرموں کا انجام جو ہے وہ کیسا کیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے برسائی ان کے اوپر بارش، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، پس دیکھیے اے پیغمبر کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ تو اللہ معاف فرمائے، آسمان سے جب اولے بھی پڑتے ہیں تو وہ بھی دیکھ کر انسان برداشت نہیں کرتا اور اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، تو کہاں پتھروں کی بارش اس قوم پر ہوئی جو کام وہ کرتے تھے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں چل پھر کر دیکھو، فَانظُرُوا، اور دیکھو، کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ ہَذَا بیان، یہ قرآن جو ہے وہ بیان ہے۔ یہ بیان کیا ہے؟ للناسی، لوگوں کے لیے ہے، یعنی قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ہوا ہے، وہدن، اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جس نے صحیح ہدایت حاصل کرنی ہے، جس نے صراط مستقیم لینا ہے، وہ قرآن کو تھام لے، اللہ اسے صراط مستقیم عطا کر دیں گے۔ وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ ہر انسان پہ قرآن اثر نہیں کرتا، تو قرآن جو ہے وہ جن کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے انہی پر ہی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ہم آپ دیکھ لیں کہ اس محفل میں ماشاءاللہ ہم جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائے، کچھ جو ہے وہ اپنا سینہ بھر کے اٹھتی ہیں اور کچھ خالی ہاتھ ہی لے کر اٹھ جاتے ہیں، کسی کو کوئی بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا بیان ہوا کیا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا دنیا کے ادھر ادھر کاموں میں جو ہے وہ دھیان رہتا ہے، قرآن کو جب ہم کھول کے نہیں سنتے، کھول کے نہیں بیٹھتے، تو دھیان شیطان کہاں رہنے دیتا ہے۔ ہمارے سامنے قرآن کھلا ہو اور ہم اس پر فوکس کر رہے ہوں، ہاتھ میں پینسل ہو، اس کی اہم باتیں ہم لکھ رہے ہوں، تب کچھ ہمارے پلے پڑ سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن کو لگا لیتے ہیں ساتھ اور سن رہے ہیں اور ساتھ ہمارے کام بھی ہو رہے ہیں، تو قرآن کا اثر کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن کا اثر لینے کے لیے اس کو فوکس کرنا بہت ضروری ہے۔ ہماری پوری توجہ جو ہے وہ جس کام کی طرف ہوتی ہے وہ ہمیں کیسے یاد رہ جاتا ہے، اور جب ہماری توجہ نہیں ہوتی کسی کام کی طرف تو وہ کام ہمارا کیسے برباد ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہم فون کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہم کھانا بھی بنا رہے ہوتے ہیں، اور کھانے میں جو ہے وہ کبھی کچھ بھول جاتے ہیں، کبھی کچھ، کیونکہ اس وقت دھیان ہمارا فون میں باتوں میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم جو ہیں وہ قرآن کو پڑھیں کہ ہمارا دھیان جو ہے وہ کسی اور کاموں میں ہے اور فون بس لگا کے پاس رکھ رہی ہے کہ سن رہے ہیں ہم بیٹھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا جب ہم اس کے اہم پوائنٹ کو نوٹ کریں گے، اپنے دماغ میں بھی رکھیں گے، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی رسپیکٹ بہت ضروری ہے۔ اور ہماری ساتھ ساتھ دیکھیں، دنیا میں ہماری کوئی مووی بنا رہا ہو، کوئی ویڈیو ہماری بن رہی ہو، تو ہم کتنے کانشیس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے فرشتے ہماری یہ ساری چیزیں نوٹ کر رہے ہیں، اور قیامت والے دن ہمیں دکھائیں گے کہ ہم نے کس حال میں اللہ کا قرآن جو ہے وہ سنا۔ ہم تو نہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے کہ ہم کس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں
دیکھ رہا ہے ہمیں اپنے رب کے لیے باوضو ہو کر اس کو بڑی محبت اور پیار سے جب ہم اٹھانے کے لیے جاتے ہیں تو فرشتے ہمارے پاؤں کے نیچے جو ہیں وہ پر بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ طالب علم کا درجہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے. سیکھنے والے کی فضیلت سکھانے والے سے بھی زیادہ ہے. تو جو اس کو سیکھنے والا ہے، تو ہم جب قرآن کے لیے اپنے جہاں پہ بھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے اٹھ کر جب باتھ روم میں جاتے ہیں، جتنا بھی ہم اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، اگر ہم اس کو پکڑتے ہیں، پھر اس کو ہم کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھ میں پینسل رکھتے ہیں، کاپی ہمارے پاس ہوتی ہے، تو ہمارا اجر بھی اتنا ہی لکھا جاتا ہے. اگر ہم اسے ایسے بد دلی کے ساتھ بس قرآن کو ساتھ سٹارٹ کر لیا اپنا فون اور لے کے لیٹے ہوئے ہیں اور بس سن رہے ہیں، سننے سے جی ہمارے علم میں بڑا اضافہ ہو جائے گا، نہیں، اس طرح نہیں قرآن پڑھا جاتا. قرآن کے آداب ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے اگر قرآن کو سیکھنا ہے، پھر اس کو یاد کیا جائے، اس کو بار بار دیکھا جائے، کیونکہ یہ نصیحت کی کتاب ہے. کن کے لیے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. اللہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دے جو آپ کو پسند ہیں. ہم قرآن کو اس طریقے سے سنیں، اس طریقے سے پڑھیں کہ ہماری دل کی گہرائیوں میں یہ اتر جائے، ہمارے دماغوں میں یہ باتیں اتر جائیں اور ہم ان کو بھولیں نہ، تاکہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. یہی بات ہے کہ ہم بار بار انہی باتوں کو جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں. بھولنا انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، لیکن اس کو یاد رکھنا تب ہوتا ہے جب اس کو بار بار دہرایا جائے، پھر بات جو ہے وہ یاد رہتی ہے. اس کے باوجود ہم دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں تو ہماری پوری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے. فار ایگزامپل، تو ابھی وہ ختم ہوتا ہے کام، تو اگر ہم کسی کو اس کی رویداد سنائیں تو ہم لفظ ب لفظ صحیح سنا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے پورے دھیان کے ساتھ کیا. اگر ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم نے قرآن بھی اسی طرح سننا ہے، اس کو ہم نے آگے بھی پھیلانا ہے، تو انشاءاللہ اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں اور اپنی بخششیں اور اپنی فضل نہ کرے. کیوں نہ کرے؟ کیونکہ پھر ہم لوگ تقویٰ کی صف میں شامل ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہماری پوری توجہ جو ہے وہ قرآن کی طرف مبذول نہ ہو. ہمیں پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، وہدن، اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، وموعظۃ، اور ایسی نصیحت بلیغ، اور واو عین زا اس کا روٹ ہوگا واعظ، یعنی ایسی نصیحت جو کہ دل پر چوٹ لگاتی ہو، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. اگر قرآن ہمارے دل پر چوٹ نہیں لگاتا، ہمارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترتا، تو سمجھو کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے. ولا تہنوا ولا تحزنوا، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سستی نہ کرو اور غم بھی نہ کھاؤ. ھذا نون اس کا روٹ ہوگا وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب آنے والے ہو. الو سے ہے عین لام واو، اس کا روٹ ہوگا ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے. پیچھے ہم تقوی کا بیان پڑھ رہے تھے، آگے ساتھ ہی مضمون جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا. بات جو ہے وہ پھر جنگ احد کی طرف چلی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو یہاں پر تسلی دے رہے ہیں کہ تم سستی نہ کرو، کیونکہ سستی جو ہے، کمزوری دکھانا، سستی کرنا، اس سے انسان کو بہت سارے نقصانات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. ہم بہت سست ہیں، یعنی دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں ہم بڑے ہوشیار ہیں، بہت زیادہ. ہم وہ باتیں کر لیتے ہیں، وہ کام کر لیتے ہیں، وہ اپنے ٹیلنٹ دکھا لیتے ہیں جو کہ دوسرے لوگ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن کے بارے میں ہم سست، دین کے معاملے میں انتہائی سست، جس میں سستی جو ہے وہ کبھی قابل قبول ہو نہیں سکتی. نماز کے معاملے میں سست، یعنی دین کے جتنے بھی کام ہیں اس میں ہمیں سستی نہیں دکھانی. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تم جہاد میں سستی نہ دکھاؤ، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، وانتم الاعلون، تم ہی غالب آنے والے ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے. کیونکہ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ 70 صحابہ جو تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے.
تو ان واقعات کا جو تھا وہ صحابہ کرام پر بہت گہرا اثر تھا۔ اللہ رب العزت ان کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے اہل ایمان، جو تکلیفیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ وقتی تکلیفیں ہوتی ہیں، اور وقتی تکلیفوں پر اور پریشانیوں پر جو ہے وہ اس سے یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ دین سے ہی دور ہٹ کر بیٹھ جائے، نہیں، اس کی جو تکلیف اور پریشانیاں ہیں ایمان کی وجہ سے وہ بھی اس کے لیے کامیاب ہو جائیں گی۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ تم سستی کرو اور نہ تم غم کھاؤ، وانتم الاعلون، تم ہی غالب آنے والے ہو، اگر ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ کیونکہ زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں پریشانی اور تکلیف اور مصائب کا آنا جو ہے یہ ایک فطرتی عمل ہے، کیونکہ انسان کا ایمان جس قدر مضبوط ہوتا ہے بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے مطابق ہی اس پر پریشانیاں جو ہیں وہ لاتے ہیں۔ اور جیسے کہ صحابہ اکرام کو جنگ احد میں بہت ساری پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور کیونکہ ان پریشانیوں کا آنا جو ہے ایک فطرتی چیز ہے، اس سے دل برداشتہ ہونا یا پھر انسان جو ہے وہ بسا اوقات جو ہے وہ کمزوری دکھاتا ہے، تو یہ انسانی فطرت میں شامل ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ پریشانی برداشت نہیں کر پاتا۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر پریشانیوں پر جو ہیں وہ تسلی دے رہے ہیں کہ انسان کو جتنے بھی حوادثات اس کے دل برداشتہ ہوں ان پر اس کو صبر سے کام لینا چاہیے، اس کو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ فتح اور کامیابی جو ہے وہ آخر کار اہل ایمان کا ہی مقدر ہوتی ہے۔ بڑی ہی اہم بات ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہی تب ہوتا ہے جب ان آزمائشوں کو پوری طرح قبول کر لیتا ہے اور اللہ کی رضا سمجھتا ہے تو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ سے آزمائشوں سے جو ہے وہ پناہ مانگنے کا بھی ہے کہ اللہ ہم پہ ایسی آزمائش نہ ڈالنا جو کہ ہمارے اختیار میں، جو ہم سے برداشت نہ ہو، کیونکہ اللہ کسی پر جو ہے وہ اس کی برداشت سے زیادہ تو اس پر مصیبت ڈالتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن یہ ہم سب کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ فتح اور کامیابی کا تعلق جو ہے وہ انسان کی کوشش سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی تائید سے ہوتا ہے۔ اور انسان جو ہے بسا اوقات کسی کام کے لیے بڑی محنت بھی کرتا ہے لیکن اس کو ناکامی ہوتی ہے، لیکن اس میں انسان کو گھبرانا نہیں بلکہ اپنی نیت کو جو ہے وہ درست رکھتے ہوئے کوشش کیے چلتے جانا ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ اب میں جو ہے وہ ناکام ہو رہا ہوں تو اس کام کو میں چھوڑ دوں، جیسے کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اب ہمیں جو ہے وہ شکست ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنی کوشش کو جو تھا وہ جاری رکھا۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ جتنی ہماری نیت اچھی ہوگی، اخلاص ہوگا، اتنی ہی ہمیں کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ انسان کو جو کام کر رہا ہے اس میں اپنی نیت کو خالص کر لے، اگر قرآن سیکھ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے اللہ کے لیے، اس میں اپنی نیت کو خالص کر لے، پھر کامیابی انشاءاللہ ضرور اس کا مقدر چومے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہی ایمان والوں کے لیے ہے، صرف یہ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ پر جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ جو غزوہ احد میں شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو وہ عارضی شکست تھی، جس کی وجہ سے صحابہ جو تھے ان میں سے 70 صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم جو تھے وہ اٹھانے پڑے تھے۔ اور اس عارضی شکست کے بھی جو تھے وہ کچھ اسباب تھے جس کی بنا پر صحابہ کو فتح ہوتے ہوتے جو تھی وہ کامیابی ہوتے ہوتے وہ شکست میں چینج ہو گئی۔ ایک تو یہ تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے مورچہ مقرر کیا تھا اس سے وہ ہٹ گئے اور مال غنیمت کو انہوں نے اکٹھا کرنا شروع کیا، اور کیونکہ صحابہ کا خیال تھا کہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک ہی ہمیں یہاں ٹھہرنا چاہیے تھا۔ اور پھر دوسرے اسباب کیا پیدا ہوا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اب ہمارا یہاں پر ٹھہرنا جو ہے وہ مطلب کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا، جس کی بنا پر کافروں نے واپس آ کر ان پر حملہ کر دیا۔ دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ میدان احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر جو تھی وہ مسلمانوں کے حوصلے اس سے کمزور ہو گئے اور وہ میدان جنگ سے جو تھے وہ بھاگنے لگے۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی
جو تھی وہ کتنی بڑی تھی یہاں پر، اور ایک جگہ تھوڑی سی چھوڑنے پر فتح جو تھی وہ شکست میں چینج ہو گئی۔ اور ہم اللہ کے رسول کی کتنی باتیں جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ دیکھیں اللہ نے مسلمانوں کو فوراً اس چیز کی سزا جو تھی وہ دے دی کہ میرے نبی کے حکم کو تم نے توڑا، اور دیکھو اب تمہارا پھر کیا حال ہوا، فوراً ہی فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ تو ہم نبی کی بات وہ سمجھے اللہ ہی کی بات ہے، نبی اور اللہ کی بات ایک ہی ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں جس نے رسول کی اطاعت کر لی گویا کہ اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی زبان سے تو کچھ نہیں بولتے، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی نہیں لوگوں کو پیغام دیتے، جو اللہ رب العزت وحی کے ذریعے نازل کرتے ہیں وہی لوگوں کو پیغام ملتا ہے۔ تو انسان کو جو ہے وہ اپنی کوشش کو جو ہے وہ ہمیشہ جاری ہی رکھنا ہے۔ ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ، اگر پہنچا ہے تم کو کوئی زخم تو تحقیق پہنچا تھا اس قوم کو بھی زخم مثلہ، اسی کی طرح۔ تو یمسسکم کا روٹ ہوگا میم سین سین، کرہن کا روٹ جو ہے یہ یہی ہوگا کر، جو کہ زخم ان کو ملے تھے وہ تمہاری ہی طرح تھے، کیونکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو پہلے فتح ہو رہی تھی، لیکن صحابیوں کی غلطی کی بنا پر جو تھے وہ پھر شکست میں چینج ہو گئی، جس سے مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان جو تھا وہ پہنچا، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو جو تھی وہ بڑی کامیابی ہوئی تھی۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر اب تمہیں جنگ احد میں شکست ہو گئی ہے، تم کافروں کے مقابلے میں ہار رہے ہو، تو تم پہلے اس قوم کو، کیونکہ مسلمانوں کو یہ زیادہ غم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو تھی وہ چوٹیں وغیرہ آئیں اور آپ کا دندان مبارک جو تھا وہ شہید ہو گیا تھا، تو اسی طرح کافروں کو بھی تم پہلے نقصان پہنچا چکے ہو۔ اور مشرکین پر جب جنگ احد کا آغاز ہوا اور مسلمانوں کو کامیابی اور کافروں کو جو تھی وہ شخص ناکامی ہو رہی تھی، اور ان کو بھی جو تھے وہ اتنے زخم مسلمانوں نے لگائے کہ حتیٰ کہ مشرکین کا جھنڈا جو تھا وہ گر گیا اور اسے کوئی کافر مرد اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، یعنی سارے اتنے زخم خوردہ ہو گئے تھے، جسے ایک کافرہ عورت نے اٹھایا، اور جب مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی تو جیتی ہوئی جنگ بھی جو تھی وہ عارضی شکست میں جو تھی وہ تبدیل ہو گئی، اور پھر جو تھے وہ مسلمانوں کے جو تھے وہ 70 جلیل القدر صحابی جو تھے وہ شہید ہو گئے، جیسے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میدان احد میں بھی 70 شہید ہوئے، بیر معونہ پر بھی 70 شہید ہوئے، جنگ یمامہ میں بھی، یعنی ہر مارکے میں 70 صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو فقد مس القوم کرہ مثلہ، تحقیق لگا تھا اس قوم کو بھی زخم اسی طرح تمہاری طرح، یعنی انہوں نے بھی ایسے حالات دیکھے ہیں، اگر تمہیں اب ایسے حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں تو اس سے صبر سے کام لو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، اور یہ جو دن لوگوں پر آتے ہیں، نُدَاوِلُهَا، ہم اس کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں لوگوں کے درمیان، یعنی لوگوں کے درمیان دن جو ہیں وہ پھرتے رہتے ہیں، کبھی ایک جیسا وقت کسی پر بھی نہیں رہا، کبھی غربت ہے تو کبھی خوشحالی ہے، کبھی خوشحالی آتی ہے تو غربت آ جاتی ہے، کبھی صحت ہے تو بیماری ہے، اگر بیماری ختم ہوتی ہے تو صحت آ جاتی ہے، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی خوشحالی، کبھی کوئی خوشی، کبھی کوئی غم۔ تو یہ تو انسان کی فطرت میں اللہ نے شامل کیے ہوئے ہیں، یعنی یہاں پر مسلمانوں کو یہ بھی تسلی دے رہی ہے کہ یہ دنوں کی گردش، یعنی فتح اور کبھی شکست، کبھی تنگی اور کبھی خوشحالی، یہ سب کچھ انسان کو پرکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ کھوٹا اور کھرا جو ہے وہ نمایاں ہو سکے، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں یا جان لیں ان لوگوں کو، یا ظاہر کر دیں، ظاہر کا معنی زیادہ اچھا تھا، جانتا تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہے، تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ،
اور بنائے تم میں سے بعض کو شہید، یعنی اللہ نے شہادت کا ذریعہ بھی تو پھر مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی بنانا تھا اور ان کو جنت میں داخلہ دینا تھا، کیونکہ جہاد میں جو ہے وہ ایمان کا پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح ایمان والے کون سے ہیں اور منافق جو ہیں وہ کون سے ہیں۔ اسی طرح جب انسان کے دن پھرتے ہیں پھر بھی اللہ رب العزت جان لیتے ہیں کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرہ ہے، کیونکہ انسان اگر فقیری کے بعد امیری کو دیکھتا ہے تو وہ بڑا اللہ کا شکر گزار ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ امیری کے بعد فقیری دیکھتا ہے تو اللہ سے شکوے ہی اس کے ختم نہیں ہوتے۔ تو یہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ کتنا شکر گزار ہے، کہ خوشحالی میں جتنا اس نے شکر ادا کیا وہ تنگ دستی میں بھی اتنا ہی شکر گزار ہے، لیکن بعض لوگ تو بڑے اس پر پرفیکٹ اترے ہیں اور اکثر لوگ جو ہیں وہ مار کھا جاتے ہیں یہاں پر آ کر۔ اور وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو، یہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور بنائے تم میں سے بعض کو شہید، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دن رات کی گردش، تنگی اور فراغی کے آنے کو لوگوں کے لیے ایک میزان جو ہے وہ قرار دیا ہے، تاکہ ایسے مومن جو ہیں وہ دھوکے میں نہ آئیں، کیونکہ جنگ کا فائدہ کیا ہوا تھا؟ جنگ احد میں منافقین کا جو تھا وہ پتہ چل گیا تھا، اور عام لوگوں میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اندر بھی دن پھیر پھیر کر لاتے ہیں، کبھی ہمارے پاس خوشحالی ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے، کبھی انسان کے پاس جو ہے وہ بیماری ہوتی ہے، کبھی صحت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ پر کتنا مضبوط ہے، اور اگر ہمیں کچھ علم ہوگا قرآن و سنت کا تو پھر ہی ہم ان حالات پر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اگر ہمارے پاس علم ہی نہیں ہوگا اور تو پھر ہم وہاں پر بھی اللہ کے جو ہیں وہ شکوے شکایتیں ہی پھر ہماری باقی رہ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اور وہ تاکہ تم میں سے کسی کو شہید بھی بنا دے، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو کسی کا حق مار لیتے ہیں اور خود جو ہیں وہ خوشحال بن جاتے ہیں، ایسے ظالموں کو تو اللہ پسند ہی نہیں کرتا۔ تو ظلم یہی ہے نا کہ اللہ کے حق کو کم کرنا اور اللہ کا حق کسی کو دے دینا، تو انسانوں کے بھی حق کم کرنا جو ہے یہ بھی ظلم ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ، تاکہ خالص کر دے، ہا سواد سواد اس کا روٹ ہوگا، خالص کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے اللہ تعالیٰ کافروں کو، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امت مسلمہ کو نکھار کر قیادت کے لیے تیار کرنا جو ہے اللہ رب العزت کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خالص مومن بنا دیتا ہے اور کافروں کو نیست و نابود کر دیتا ہے، تاکہ امت مسلمہ اس مقام تک پہنچ جائے جہاں وہ انسانیت کی قدر کر سکے، کیونکہ زیادہ تر انسان خود اپنے نفس کی کمزوریوں اور قوتوں سے جو ہے وہ ناواقف ہوتا ہے، کیونکہ تجربات اور حادثات جو ہیں وہ انسان کے ٹیلنٹ جو اس میں اللہ رب العزت نے پائے ہوتے ہیں اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اندر کیا خصوصیات ہیں اور میرے اندر کیا خامیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ تجربات اور حادثات سے انسان کو اپنی خامیاں خوبیاں جو ہیں وہ نظر آنے لگتی ہیں، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر یمحصہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی کمزوریوں پر اطلاع پاتے ہی ان کو دور کر لیں، کیونکہ ایک مومن کی شان یہی ہوتی ہے کہ جب اسے پتہ چلے کہ میں اس معاملے میں بڑا کمزور ہوں تو وہ اپنی اس کمزوری پر جو ہے وہ قابو کر لیتا ہے، اور پھر جب وہ قابو کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے فتح اور کامیابی جو ہے اس کا مقدر کر دیتے ہیں۔ اگر انسان کو حادثات تجربات نہ ہو تو انسان کا تو فخر اور غرور جو ہے وہ کم ہی نہ ہو، اور پھر کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز جو ہے وہ سمجھتا ہے، تو جب حادثات اور پریشانیاں آتی ہیں تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں بہت ناچیز ہوں، اللہ کے آگے میں کچھ بھی نہیں ہوں، سارا کچھ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، ورنہ تو انسان کے اندر عاجزی جو ہے وہ پیدا ہی نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت انسان کو عاجز، یہ جو انسان کو حادثات اور پریشانیاں آتی ہیں تو انسان کو یہ چیزیں عاجز بنا دیتی ہیں،
تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ کتنے انسانوں کے خیر خواہ ہیں کہ ہر چیز میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے فائدہ کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے. اس لیے اللہ کی طرف سے آنے والی جو بھی چیزیں ہیں ان میں ہمارے لیے خیر ہی پوشیدہ ہوتی ہے. ان میں ہمیں ان چیزوں کو، ان مسلطوں کو، ہماری عقل اتنی زیادہ نہیں کہ ہم سمجھ سکیں، لیکن اس میں کوئی خیر پوشیدہ لازمی ہوتی ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے خیال کر لیا یہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. حاسین با، اس کا روٹ ہوگا یہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. داخلام ولما یعلم اللہ الذین، حالانکہ نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے امتیاز کے لیے ابھی تم میں سے جو جہاد کرنے والے ہیں نہیں جانا. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور وہ جان لے صبر کرنے والوں کو. تو انسان کو آزمائشیں، امتحان اس کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، کیونکہ انسان کے کھوٹے اور کھڑے ہونے کا فرق جو ہے وہ یہی چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں انسان کو کھوٹا کھڑا کرنے کے لیے. تو انسان پر آزمائشوں کے بغیر اس کو جنت میں داخلہ مل ہی نہیں سکتا. یہ نہ کہے کہ انسان کہ میں نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے تو بس میں اب جنتی بن گیا ہوں تو میں جنت میں ہی جاؤں گا. نہیں، جنت کے لیے امتحان اور آزمائش سے جب تک اللہ رب العزت اسے نہیں گزار لیتے، اس کا امتحان نہیں لے لیتے، وہ ہی کیا ہے، انسان کی آزمائش ہے. اور پھر ہی اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کتنی ہے اور دنیا کی محبت کتنی ہے. ہم اپنے آپ کا ہی جائزہ لے لیں ہم سب کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت کتنی ہے اور دنیا کی محبت کتنی ہے. ہم اپنی نمازوں سے ہی اندازہ کر سکتے ہیں، ہم رات کو اٹھ کر قرآن پڑھنے سے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت ہے یا اللہ رب العزت کی. دنیا کا کوئی معاملہ ایسا ہو تو ہم رات کی، دیکھیں لوگ جو رات کی جابیں کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ صرف پیسہ کمانے کے لیے. اگر کوئی رات کو کہہ دے کہ تم ساری رات نفل پڑھو تو کوئی بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہاں، دنیا کا پیسہ، دنیا کی دولت کمانے کے لیے لوگ جو ہیں کتنا وقت جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت گھر کر گئی ہے، اللہ کی محبت تھوڑی ہے. اور اللہ کو ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں، دنیا کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، یہ ہم سب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے. ہم سب اپنے بارے میں خوب بہتر جانتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کا جو امتحان لے رہے ہیں وہ جہاد کے ذریعے لے رہے ہیں. اور جہاد کیا ہوتا ہے؟ جہاد صرف یہی نہیں ہوتا کہ دشمن کی گردن اتارنا ہی صرف جہاد ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے کلمے کے لیے ہر کی جانے والی کوشش جہاد کہلاتی ہے. یہ نوٹ کر لیں اپنی نوٹ بک پہ کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والی ہر کوشش جو ہے وہ جہاد کہلاتی ہے. جب انسان دین حق کی سربلندی کے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر اسے مختلف تکالیف، پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے. اور بعض اوقات جو ہے وہ اسی کوشش پہ ہی دنیا فانی سے رخصت ہو کر اپنے رب سے جا ملتا ہے، جسے کہ شہادت کہا جاتا ہے. اور ان تکالیف پر صبر کرنا، پھر باطل قوتوں کے بڑے اطمینان اور پھر ان کو بڑے حوصلے کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا اور ہر حال میں اللہ کے دین کی بلندی کی کوشش کرتے رہنا، اس کے لیے پھر پریشانی لینا اور ہر تکلیف کو برداشت کرنا، یہ بہت ہی بڑا عمل ہے. یہی اصل میں جہاد ہے. جہاد یہ نہیں کہ انسان جا کے کافروں کی گردنیں اتارے تو یہی جہاد ہے، نہیں. ہر وہ کام جو دین کے کلمے کو بلند کرتا ہو وہ جہاد ہے. اب ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے کہ ہم دیکھیں، اپنے آپ کو خود پرکھیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم ایک دوسرے کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کتنی جد و جہد کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا اللہ کا پیغام سنانے کے لیے جو جد و جہد کرنا ہے یہ بھی جہاد میں شامل ہے. سبحان اللہ، کہ ہم کتنا لوگوں تک اللہ کا میسج جو ہے وہ فارورڈ کرتے ہیں، اللہ کا میسج سناتے ہیں، اللہ کا میسج لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور کتنی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ بھی اللہ کا پیغام سن لے، یہ بھی سن لے، یہ بھی سن لے. کتنی کوشش ہوتی ہے، یہ ہم سب خود جان سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک جہاد ہے. جیسے کہ میں نے ابھی جہاد کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دی کہ اعلی کلمت اللہ کے لیے کی جانے والی ہر کوشش جہاد کہلاتی ہے. اور ہم دیکھیں کہ ہم کتنا جہاد کر رہے ہیں اللہ کے لیے.
کتنا اللہ رب العزت کے پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور کتنی اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، کتنا ٹائم دے رہے ہیں اس کو کہ ہمارے رب کا دین جو ہے وہ بلند سے بلند ہو جائے۔ بلکہ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہمیں اگر صحیح مسئلے کا پتہ بھی ہوتا ہے تو ہم لوگوں کے سامنے وہ بھی لوگوں سے محبتیں اپنی قائم رکھنے کے لیے وہ بھی چھپا جاتے ہیں۔ تو جہاد کی جو ہیں وہ مختلف اقسام بھی اسکالرز نے بتائی ہیں۔ انسانی نفس انسانی اور اس کی خواہشات اور شیطان کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی انسان اپنی خواہشات کو دبائے جو کہ شیطان اسے دلاتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ پھر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے شہر اپنے وطن کے لیے دفاع کرنا بھی، یہ دشمن سے لڑنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اپنے مال کے ساتھ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش کرنا اور لوگوں کے لیے مال خرچ کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اور پھر حق کا دفاع کرتے ہوئے باطل کو جھٹلانا اور کلمہ حق کے غلبے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرنا بھی جہاد ہے۔ تو اب ہم یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ ہمیں نوٹ کر لینے چاہیے اور ہمیں یہ دیکھتے رہنا چاہیے۔ ہمیں دنیا کی فکروں نے اس قدر غرق کر دیا ہے کہ ہمیں کبھی قرآن میں غور و فکر کرنے کی کبھی ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی۔ ہم صبح قرآن کھول لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، لیکن بغیر غور و فکر کیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے رب کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے رب نے تو ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، ہمیں کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، سارا دن ہم وہ نعمتیں کھاتے پیتے ادھر ادھر، اور پھر ہماری جسمانی نعمتیں، اولاد کی نعمتیں، گھر کی نعمتیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ کتنی دفعہ ہمارے منہ سے الحمدللہ نکلتا ہے، کتنی دفعہ ہم اللہ کی تعریف میں جو ہے وہ کلمات ادا کرتے ہیں، اور کتنی دفعہ ہم اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش، کتنا ہمارے اندر جذبہ ہے، کتنی تڑپ ہے، اس کا ہم سب کو خود اندازہ ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ جان لے صبر کرنے والوں کو، کیونکہ دین کے راستے میں آزمائشیں آئیں گی اور اس پر صبر کرنا ایک مومن کا ہی کام ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اللہ کا دین بغیر لوگوں کے تانے مینے لیے پھیلا نہیں سکتا۔ اس کو لوگوں کی نفرتیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں، اس کو لوگوں کی بے توجہی بھی دیکھنی پڑتی ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے جو دین کو لے کر چلتا ہے۔ یہ سارا کچھ برداشت کرنا ایک مومن کا ہی کام ہے۔ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ، اور تحقیق تھے تم تمنا کرتے، موت کی، من قبل ان تلقوہ، اس سے پہلے کہ تم اس سے ملو۔ لام کافیہ اس کا روٹ ہوگا فقد رأیتموہ، اور تم نے اس کو دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اور تم اسے دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے صحابہ کو جو تھی وہ جہاد میں شرکت کی بہت زیادہ تمنا تھی، کیونکہ وہ لوگ جو اس میں شامل نہیں ہو سکے تھے غزوہ بدر میں، ان کو جب پتہ چلا کہ بدری صحابیوں کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اور وہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو اب جو بھی مطلب کہ آئے گیا مارکا، اس میں ہم آگے بڑھ چڑھ کر جو ہیں وہ حصہ لیں گے۔ لیکن جب انہوں نے جوشیلے صحابہ نے جب مدینہ سے باہر نکل کر لڑنے کا مشورہ دیا، اور پھر جب باہر نکلے اور جب مسلمانوں کی ایک غلطی کے سبب جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہوئی، تو صحابہ اکرام جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور دشمن کے مقابل میں شہادت کی تمنا کرتے تھے، کچھ پیچھے ہٹے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت جو تھی وہ نازل کر دی، تم تو اس سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے یہ کہ وہ تمہیں ملے، اور تحقیق تم نے اب اس کو دیکھ لیا ہے، کیونکہ اب تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ موت جو ہے وہ ہمارے سر پر کھڑی ہے۔ یعنی تم پیچھے ہٹے ہو، جو چیز تم چاہتے تھے وہ تمہیں پیش آئی، اب پیچھے ہٹنے کا تمہارا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کو طلب کرو، پھر صبر کرو، پھر جب جنگ شروع ہو جائے تو صبر کرو، اور یقین کرو کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اور میدان جنگ میں پھر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کا مقابلہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ موت کی آرزو کرنے سے اہل اسلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ انسان اپنے مرنے کی تمنا جو ہے وہ کبھی بھی نہ کرے، کیونکہ صحابہ نے صرف جہاد کی تمنا کی تھی، کیونکہ ان کو جہاد کے اجر کا جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ مسلمان جو کہ بدر میں شہید ہو گئے ہیں، ہم ان سے پیچھے کیوں رہیں۔ تو
انہوں نے اس چیز کی جو تھی وہ تمنا کی، اور پھر جب تھوڑا سا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا تو تھوڑا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے یہ آیتیں جو تھیں وہ فوراً ہی نازل کر دی کہ تم تو دشمن سے ملنے کی بڑی تمنا کرتے تھے، اب پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو، اب آگے بڑھ کر مقابلہ کرو۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر گئے ہیں ان سے پہلے بھی رسول۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک ذاتی نام ہے آپ کے، ایک صفاتی نام ہے۔ بعض قرآن کے پیچھے جو ہیں وہ بہت سارے صفاتی نام جو ہیں، جس طرح 99 نیم اللہ کے لکھے ہوتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی لکھے ہوتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کچھ نام جو ہیں وہ آپ کے صفاتی ہیں۔ ذاتی آپ کے دو نام ہیں، بڑی اہم بات ہے، ہم سب کے جاننے والی ہے کہ آپ کے دو نام جو ہیں وہ ذاتی ہیں، ایک محمد اور ایک احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر والوں نے میرا نام محمد رکھا ہے، میرے گھر والوں نے رکھا ہے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے دادا نے آپ کا نام جو تھا وہ محمد رکھا تھا۔ اور قرآن مجید میں آپ کا نام جو ہے وہ احمد آیا ہے، مبشرم برسول یأتی من بعدہ اسمہ احمد، یعنی وہ خوشخبری دینے والا ہے ایسے رسول کی جو کہ اس کے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یعنی حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، اور احمد نام سے دی تھی، سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں آپ کا جو ہے یہ نام آیا ہوا ہے۔ اور پھر صفاتی نام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صفاتی نام قرآن مجید میں بھی ہیں اور بعض احادیث میں بھی ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کچھ نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، میں حاشر ہوں، لوگ میرے قدم پر میرے پیچھے جمع کیے جائیں گے، میں عاقب ہوں، میں تمام انبیاء کے بعد آنے والا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں اور احمد اور مقفی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں حاشر ہوں اور لوگ میرے دین پر اٹھیں گے، میں رحمت اور توبہ کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ یہ مسلم کی روایت ہے، پہلے بخاری کی روایت میں نے آپ کو سنائی ہے، اب یہ مسلم کی ہے۔ تو قرآن مجید میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعض صفاتی نام آئے ہیں وہ کیا ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا، اور ہم نے آپ کے حکم سے اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا، دائی یعنی دین کی دعوت دینے والا، روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، وہ نبی مومنوں پر شفقت کرنے والا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو غزوہ احد میں جب تیر اندازوں نے اپنی وہ جگہ کو چھوڑا تو کفار نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے جو تھا وہ پیچھے سے حملہ کر دیا، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک جو تھا وہ شہید ہو گیا، چہرہ بھی جو تھا وہ زخمی ہو گیا، اور مسلمانوں کی صف میں کیا تھا انتشار اور بھگدڑ جو تھی وہ مچ گئی، اور کفار کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا اعلان ہوتے ہی مسلمانوں کے حوصلے جو تھے وہ پست ہو گئے، ہر طرف مایوسی اور بددلی جو تھی وہ پھیل گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے، اور چند صحابہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے تیروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ اور کفار کی طرف پشت کر کے جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، اور پھر جو کفار کی طرف سے تیر آتے تھے وہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پشت پر برداشت کیے، یہاں تک کہ 11 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے جو تھے وہ شہید ہو گئے، یعنی اتنے کافروں نے جو تھے وہ تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکے۔ تو بعض صحابہ کرام جو تھے وہ اتنے ایموشنل ہو گئے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جب خبر سنی تو پھر فوراً ہی میدان جہاد میں کود پڑے، کہنے لگے کہ جس دین کے احیاء کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت نوش فرمائی ہے، کیونکہ ان کو غلط فہمی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت فرما گئے ہیں، ہمیں بھی اس راہ پر چلتے ہوئے شہادت جو ہے وہ نوش کرنی چاہیے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ تو دیکھیں صحابہ اکرام نے اپنی پشت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گولیاں کھائیں، اور آج ہم اپنے پیغمبر کی رسپیکٹ جو ہے وہ کن طریقوں سے کر رہے ہیں ہم سب کو معلوم ہے
کہ ہم کیا رسپیکٹ کر رہے ہیں؟ گانے بجانے بجا کر اور ان کی برتھ ڈے کے کیک کاٹ کر یہ ہم رسپیکٹ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اور آپ کے طریقوں کو ہم دیکھ ہی نہیں رہے کہ آپ نے کیسی تعلیم فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے ہمارے لیے، اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ لیکن خرافات میں اس قدر ہم لوگ گھر گئے ہیں، ہمیں ہماری شیطان نے اس قدر مت مار دی ہے کہ ہمیں دین کو چھوڑ کر اصل دین سے چھوڑ کر ہمیں خرافات میں ڈال دیا ہے شیطان نے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، کیونکہ موت جو ہے وہ تو سب کے لیے ہے۔ اور آج ہم میں سے بھی بعض مسلمان جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ ویسے ہی پردہ فرما گئے ہیں، تو اس طرح کہنا بھی غلط ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر گئے اس سے پہلے بھی پیغمبر، یعنی پہلے بھی پیغمبر آئے اور وہ بھی فوت ہو گئے۔ افإن ماتا، اگر آپ اے پیغمبر مر جائیں، او قتل انقلبتم، کیا تم پھر جاؤ گے علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی تم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی دین کی خدمت کرنا چاہ رہے تھے، اگر وہ فوت بھی ہو گئے ہیں بالفرض تو کیا تم اب اس دین کو چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی چھوڑ دے، جو کہ پھر جائے اپنی ایڑیوں کے بل، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتا۔ اللہ کو کسی کے دین کی پرواہ نہیں، چاہے وہ صحابہ ہوں یا چاہے کوئی بھی انسان ہو۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں کوئی بھی دے سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی بدلہ دے گا شکر گزاروں کو۔ تو اس وقت جو تھے وہ صحابہ کرام بڑے ہی پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو تھی وہ پھر سنبھل گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں ہی لوگوں کو آواز لگائی، الیہ عباد اللہ وانا رسول اللہ، اے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ اور سنو کہ میں زندہ ہوں۔ تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور 32 کے قریب صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آپ کے قریب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اور حضرت جعفر، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ نے بھی نہایت جان نثاری کا نمونہ جو تھا وہ پیش کیا۔ تو اسی پر آج ہم اتفاق کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے تھوڑا سا اس کا بیان ہے، اگلے لیسن میں اس کو انشاءاللہ انکلوڈ کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جیسے کہ سب کو پتہ ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ چلیں درود شریف پڑھتے ہیں اور ختم کرتے ہیں اپنی کلاس کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ جتنی بھی میری بہنیں ہیں اللہ سب کی پریشانیاں بیماریاں اللہ سب کی دور فرما دے، اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرما دے، اللہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جوڑ دے، اللہ اس کو ہمارا قبر کا حشر کا ساتھی بنا دے، اللہ ہماری دوستی اس کے ساتھ پکی کر دے، باقی ساری دوستیاں ایسی ہی ہیں، اللہ قرآن کی دوستی سچی دوستی ہے، اللہ ہم سب کو اس کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ، آمین۔